السلام علیکم مولانا عبدالحنان صدیقی صاحب بیان میں فرما رہے ہیں ہارون رشید کا واقعہ کہ دنیا کے اندر مہنگائی کیسی آئی۔ نئی ویڈیو کے لیے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ وسلم نے او لوگوں سلام کا رواج کرو، نماز قائم کرو، بھوکے کو کھانا کھلا دو، اللہ اکبر۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد نہیں فرمایا تھا او لوگوں بھوکے کو کھانا کھلایا کرو۔ شیخ مکاشفی رحمت اللہ علیہ سوڈان کے خطیب تھے، بہت بڑے خطیب تھے، بہت بڑے اللہ والے تھے۔ جمعہ پڑھانے کے لیے منبر پر تشریف لے آئے، 1 منٹ کے اندر پورے جمعے کا خطبہ دے کے نماز کھڑی کر دی۔ پتہ خطبہ کیا دیا تھا؟ یوں نہیں فرمایا سود حرام ہے، شراب حرام ہے، یوں نہیں فرمایا وعدہ خلاف کے اللہ کے ہاں کوئی عزت کوئی نہیں، یوں نہیں فرمایا لوگوں رشوت لینا دینا حرام ہے۔ منبر پر آئے 1 منٹ کے اندر جمعے کا خطبہ ارشاد فرمایا او لوگوں ایک بھوکے کو ایک مسکین کو پیٹ بھر کے کھانا کھلا دینا 1000 مسجدیں بنانے سے افضل ہے۔ یا تو بھائی کھانے کے لیے بیٹھا، بہن بیڑے میں آ گئی، بھابی نے کھانا اٹھا کے اندر رکھ دیا، اونتری جدو جاوے گی پھر اسے یہ ہماری روٹی کے وقت یہ ہمارے سر کے اوپر آتی ہے۔ جب بہنوں کے بھوک کو دیکھ کر بھائیوں کا دسترخوان پڑ جائے، دسترخوان میرے عزیزوں کم پڑ جائے، جب ماں باپ دسترخوان پہ آ کر بیٹھے، بھائیوں کا اولاد کا دسترخوان کم پڑ جائے، جب پھوپیاں ماسیاں دسترخوان پر آئیں تو بھتیجے بھانجوں کا دسترخوان بند ہو جائے تو سمجھ لو مہنگائی نہیں ہوئی بلکہ آسمانوں سے اللہ کی رحمت آنا بند ہو گئی ہے۔ جناب ابراہیم علیہ السلام اللہ کا خلیل ہے، مہمان نواز اتنا، جب کھانا تیار ہوتا، جب تک دسترخوان پر کوئی مہمان نہ آتا، دسترخوان پہ کوئی سائل نہ آتا، ابراہیم علیہ السلام روٹی کا ٹکڑا نہ توڑتے۔ اللہ اکبر، خدا کا خلیل ہے جناب ابراہیم علیہ السلام۔ اللہ اکبر، آپ کے علاقے میں قوم میں کہت آ گیا، بادشاہ وقت نے اعلان کر دیا کہ آ جاؤ میرے دربار سے آٹا لے کے چلے جاؤ، بوریاں لاؤ بھر کے دوں گا، جھولیاں لاؤ بھر کے دوں گا، آج میرے دربار سے آٹا لے کے چلے جاؤ۔ جناب ابراہیم علیہ السلام بھی خالی گٹو لے کے چلے گئے۔ بادشاہ وقت نے دیکھا تجھے تو میں آٹا ضرور دوں گا، تو میرے خداؤں کو میرے معبودوں کو گلا کرتا ہے، گالیاں دیتا ہے، تو مجھے رب نہیں مانتا، جا دوڑ جا میں تجھے آٹا نہیں دوں گا۔ اب ابراہیم علیہ السلام کے گھر کے اندر بھوک ہے، آٹا پوری قوم کو ملا، ابراہیم علیہ السلام کو نہ ملا۔ اب آٹے کا تھیلا لے کے آ رہے تھے، راستے میں لال رنگ کی مٹی کی ڈھیری لگی ہوئی تھی، آپ نے مٹھیاں بھر بھر کے تھیلے میں ڈال لیا، وہ گٹو بھر کے گھر لے آئے، بیوی سمجھی آٹا لے کے آیا۔ ابراہیم علیہ السلام آ کر کہنے لگے مجھے آرام کی طلب ہے، بستر پہ لیٹ گئے آرام کرنے کے لیے۔ تھوڑی دیر میں بیوی نے اٹھایا اور کہنے لگی ابراہیم علیہ السلام اٹھو کھانا تیار ہے۔ آپ حیران سے شد رہ گئے، آپ نے فرمایا آٹا کہاں سے آیا؟ کہ تو ہی تو لے کے آیا۔ کہ اللہ اکبر، میں تو آٹا نہیں لے کے آیا۔ کہنے لگی تیرے رب کی قسم ہے میں نے تو اسی تھیلے میں سے آٹا نکالا۔ ابراہیم علیہ السلام نے روتے روتے آسمان کی طرف دیکھا کہ اللہ یہ کیا ماجرا ہوا، میں نے تو مٹی لے کے آیا، آٹا کیسے بن گیا؟ فرمایا ابراہیم حساب برابر ہو گیا، جب میں تیرے دسترخوان پر ہوں تو مجھے بھوکا نہیں بھیجتا، تو میرے دسترخوان پر آیا میں نے تجھے بھوکا نہیں بھیجا۔ اللہ کے ساتھ اتنا تعلق مضبوط کر لیجئے کہ ہماری فکر ہماری ماں کو نہ ہو، ہماری فکر ہمارے باپ کو نہ ہو، ہماری فکر ہمارے باپ کو بیوی کو نہ ہو، بلکہ ہماری ساری فکریں ہمارے اللہ کو ہونے لگ جائیں۔ حضرت بہلول دانا رحمت اللہ علیہ مجذوب تھے، فنا فی اللہ تھے، میں ان کی قبر میں بغداد میں ہو کے آیا، ملک شام میں اللہ اکبر، جناب جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ، سری سخسی رحمت اللہ علیہ، بشر حافی رحمت اللہ علیہ، شہاب الدین سہروردی رحمت اللہ علیہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انبیاء علیہ السلام، مجھے اب نام یاد نہیں آ رہے، میں کن کن کی قبر پہ حاضری دے کے آیا۔ حضرت بہلول رحمت اللہ علیہ کی قبر پہ حاضری دی، وہاں لکھا ہوا تھا یہی بہلول دانا ہے، اور راستے پہ گزر رہے تھے، اللہ اللہ کرتے جا رہے تھے، ایک آدمی ایک حلوائی مٹھائی بنا رہا تھا، کہنے لگا بہلول کھانا کھائے گا مٹھائی کھائے گا؟ کہ تیری مرضی۔ اس نے 2 لڈو ہاتھ میں رکھے، بسم اللہ پڑھ کے کھا لی۔ جب تھوڑا سا آگے گزرے، ایک عورت ایک مرد آپس کے اندر بیٹھے ہوئے پیار و محبت کی پہاڑ باندھ رہے تھے، پل باندھ رہے تھے، یعنی عاشق معشوق بیٹھے ہوئے تھے، اور پانی میرے عزیزوں پانی روڈ کے اوپر پانی پڑا ہوا تھا۔ حضرت بہلول دانا رحمت اللہ علیہ وہاں گئے اور آپ نے جا کر یوں کر کے پاؤں پانی میں
رکھ دیا. اچانک پاؤں رکھنے کی وجہ سے پانی کا چھینٹا گندگی کا اڑا اس عورت کے کپڑوں پہ جا کے گرا. اس کا عاشق کھڑا ہوا, بہلول رحمت اللہ علیہ کے منہ پر زور سے تھپڑ دے مارا. آپ نے یوں دیکھا, آسمان کی طرف ہاتھ ملتے ہوئے فرمایا الحمدللہ. اللہ خوشی آئی تب بھی تیرا شکر ہے, حالات آئے تب بھی تیرا شکر ہے. الہی میں نے بدلے نہیں لینے. اللہ اکبر یہ کہہ کے 2 قدم آگے چلے, پیچھے سے دھاڑ دھاڑ رونے کی آواز آئی. حضرت بہلول رحمت اللہ علیہ نے منہ موڑ کے پیچھے دیکھا, جس نے تھپڑ مارا تھا وہ کروٹیں زمین پہ بدل رہا ہے, آخری سانسیں لے رہا ہے. اس کی معشوقہ آئی, بہلول رحمت اللہ علیہ کے آگے ہاتھ جوڑنے لگ گئی. بہلول معاف کر دے, تو نے کون سی بد دعا دی, پہلے جھٹکے میں زمین پہ گر گیا. فرمایا اللہ کی قسم میں نے تو دعا دی, بد دعا نہیں دی. کہ پھر اس کا حال کیوں ایسے ہو گیا, لگتا ہے 2-4 سال سے باقی رہ گئی. بہلول پتہ کیا ہوا, آسمان کی طرف نگاہ کی, فرمایا اپنے رب سے پوچھ کے بتاتا ہوں. 2 منٹ آسمان کی طرف دیکھتے رہے, اچانک ہنسنے لگ گئے. کہو یہ بات تھی, سن, ایک تیرا یار ہے ایک میرا یار ہے. اللہ اکبر, تیرے یار کو تکلیف پہنچی, تجھے غصہ آیا, تو نے اپنے یار کا بدلہ لے لیا. مجھے تکلیف پہنچی, میرے یار کو غصہ آیا, میرے یار نے تیرے یار سے بدلہ لے لیا. من کان للہ کان اللہ لہو, تم اللہ کے ہو جاؤ اللہ تمہارا ہو جائے گا. تم نے مشہور واقعہ سنا ہوگا, ہارون رشید رحمت اللہ علیہ کی بیوی ملکہ زبیدہ, حضرت بہلول رحمت اللہ علیہ دریا کے کنارے بیٹھے ہوئے اور دریا کے ریتے سے جنت کی مٹی کے گھر بنا رہے ہیں. 5000 میں جنت کا گھر لے لو, 5000 میں جنت کا گھر لے لو. ملکہ زبیدہ کہنے لگی مجذوب ہے, چلو بابے کا دل خوش کرنے کے لیے 5000 کیا اوقات رکھتے ہیں, میں ملکہ زادی ہوں. 5000 روپے دے دی. ہارون رشید رحمت اللہ علیہ کو بتلایا, ہارون آج بہلول نے نیا کام کیا. کہ کیا ہوا, کہ 5000 میں مٹی کا گھر جنت کا بنا کے بھیج دیا. انہوں نے کہا اچھا تو بھی بابے کی باتوں میں آ گئی, مملکت کا پیسہ ضائع کر دیا, جو تیری جمع پونجی تھی خیال کر. اللہ اکبر, رات کو ملکہ زبیدہ سوئی ہوئی ہے, جو کچا مٹی کا مکان تھا اس پر جنت کا مکان لکھا ہوا ہے. اور اٹھی, بہلول ہارون رشید دیکھ, میں نے خواب میں دیکھا یہ مٹی کا مکان خدا نے جنت کا بنا دیا. ہارون رشید رحمت اللہ کہنے لگے صبح پہلے وقت مجھے لے کے جانا, تو نے 1 مکان لیا, میں 2 مکان لوں گا. اللہ اکبر, گئے اور جا کے کہنے لگے بہلول 2 مکان دے دے 10,000 دوں گا, 2 مکان دے دے 10,000 دوں گا. آپ نے فرمایا کل 5,000 کا 1 مکان تھا, آج 10,000 کا 1 مکان ہے. ہارون رشید کہنے لگے کالونی کی ویلیو بڑھ گئی, جگہ کے ریٹ بڑھ گئے, یا گاہک زیادہ آ گئے. فرمایا کل بغیر دیکھے کیا تھا, آج دیکھ کے آیا ہے. کہا چل ٹھیک ہے 2 گھر مجھے دے دے. جب 10,000 درہم دینار لیے تو بہلول رحمت اللہ علیہ نے یوں بکیں اٹھائی, چلو بھرے اور یوں کر کے سمندر کے اندر, دریا کے اندر اپنے پیچھے پھینک دیے. ہوا کیا, جب یہ میرے عزیزو درم و دینار پھینکے, مچھلیوں نے یوں کر کے باہر منہ نکالا, کسی نے 2 سکے, کسی نے 1 سکہ منہ میں لیا, اور دریا کے مختلف طرف جہاں سے پانی آ رہا تھا مچھلیاں وہاں تیرتی ہوئی گئی. حضرت ہارون رشید رحمت اللہ علیہ بھی بڑے عقل مند تھے, حضرت بہلول کے پاس بیٹھ گئے. بہلول بتا یہ کیا دانائی ہے, کہ تو کیا جانے, مٹھی بھر رعایا پر حکومت کر رہا ہے, تجھے تو یہ نہیں پتا کون سو رہا کوئی کون ہو رہا ہے. میں تو اس کی حکومت مانتا ہوں جسے اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم کہتے ہیں. میں تو اس کی حکومت کو مانتا ہوں. وسع کرسی السماوات والارض, اس کی کرسی کے 4 پاؤں میں اس نے ساری مخلوق کو سمو کے رکھا ہوا ہے. انہوں نے کہا زیادہ نہ بتا, مجھے بتا تو صحیح, یہ پیسے کیوں تو نے زمین پہ پھینکے دریا کے اندر, کسی غریب کو دے دیتا, کسی یتیم کو دے دیتا, کسی بیوہ کو دے دیتا, کسی حاجت مند کو دے دیتا, کہ انہی کو تو دیا ہے. ہارون رشید رحمت اللہ علیہ کہنے لگے راز کی بات ہے, بتا کر نہیں بتاؤں گا, کہ تجھے بتانی پڑے گی. اب سن, کہ تو 4 سلطنتوں پر حکومت کرے, تجھے تیری رعایا کا پتہ کوئی نہیں. وہ دیکھ وہ احکم الحاکمین ہے, کیڑوں پر اس کی حکومت, مکوڑوں پہ اس کی حکومت, فرشتوں پہ اس کی حکومت, جنات پہ اس کی حکومت, ساری دنیا پر مخلوق پہ اس کی حکومت. پتہ ہے یہ پچھلے علاقے کے اندر قحط سالی پڑ گئی, فصلیں خشک ہو گئی, اس سال پیداوار نہ ہوئی, لوگوں کو جان کے لالے پڑ گئے, لوگ بھوکے مر رہے ہیں. اللہ نے میری ڈیوٹی لگا دی, بہلول مٹی کے گھر بنا دے, میں نے جنت کے گھر بنا دوں گا. جو مٹی کا گھر بنا کے بیچ دے, میں اسے جنت کا گھر دوں گا. اللہ اکبر, پتہ ہے میں اپنی ڈیوٹی کر رہا ہوں, سمندر کی مچھلیاں اپنی ڈیوٹی کر رہی ہیں, میں لوگوں کو مٹی کے گھر جنت کے بنا کے بیچتا ہوں. جو پیسے ملتے ہیں میں دریا پور کر دیتا ہوں, مچھلیاں پانی سے منہ نکالتی ہیں, 1 سکہ لے کے ان علاقوں میں چلی جاتی ہیں جہاں قحط پڑا ہوا ہے. شکاری جال بچھا کے بیٹھا ہوا ہے, مچھلیاں خود بخود اس کے جال میں پھنس جاتی ہیں, شکاری مچھلیوں کو لے کے جاتا ہے. اللہ اکبر, ان کا پیٹ چاک کرتا ہے, اس میں سے جو سکہ نکلتا ہے اس کا آٹا لے کے آتا
جاتا ہے، غریب کے بچے پیٹ بھر کر کھانا کھانا کھاتے ہیں، اللہ مٹی کے گھروں کو دنیا کے اندر جنت الفردوس کے گھر بنا دیتا ہے۔ یا تو میرے سے مسئلہ پوچھنے کے لیے آئیں گے 10 من کا ویڑا حاجی صاحب عیسائیوں کو دینا جائز ہے کہ نہیں؟ حاجی صاحب جمعدار گلی کے اندر ہمارے گٹر صاف کرتا ہے، اسے دینا جائز ہے کہ؟ واہ حاجی صاحبہ، واہ چودھری صاحبہ، ایک پائیا گوشت کے پیچھے تو نے اپنی اوقات کو ظاہر کر دیا۔ انسانیت کے ناطے سب کو دے، سارے حقدار ہیں، زکوٰۃ غیر مسلم کو نہ دے، بس باقی سب کو دے۔ ایسا دسترخوان لے کے آؤ اپنے گھروں میں، اور سنو دسترخوان۔ چلو آج دسترخوان پہ بات کرتے ہیں۔ امام الانبیاء محبوب کبریا جناب مدنی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم گھر تشریف لائے۔ اچھا دسترخوان کی حقیقت کو سن کے کون کون اپنے دسترخوان بڑے کرے گا؟ نیت کرو انشاءاللہ، اللہ کی قسم چھوڑ نہیں آتی۔ اور پتہ دسترخوان جس کا وسیع ہو، بیٹھنے والا، کھانے والا، مزے لینے والا، مشروبات پینے والا، روٹی کھانے والا، پتہ ہے دسترخوان کی وسعت کو دیکھے یا دسترخوان کی چھوٹائی کو دیکھے، بڑائی کو دیکھے، 3 دعائیں دسترخوان بچھانے والے کے لیے کر کے جائے۔ پہلی دعا، فرشتے خدا کی رحمت تیرے گھر پر لے کے آئے، متقی لوگ آ کے تیرے دسترخوان پہ کھائیں، روزہ دار تیرے دسترخوان پر آ کر افطار کرے۔ یہ دعا میں نہیں دے رہا، سارے نبیوں کا سردار امام الانبیاء محمد الرسول اللہ دے رہا۔ ساڑھے تے نمک کٹ پہ گیا، مرچہ بوتیاں ہو گئیاں، گوشت کڑے کسائی تو ڈونگے کے ڈونگے ختم کر دیا، کسائی پوچھ رہے کتوں لے کے آیا۔ اپنے گھر ایک دفعہ تو دوسری دفعہ سالن نہیں مانگتے، تھوڑا کھاؤ سویرے کام آئے گا، اور دوسرے گھر کہتے ہیں شورا لے آ کے دو رگم کر کے پینا، ماشاءاللہ۔ فرق دیکھو، امام الانبیاء محبوب کبریا جناب مدنی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم گھر تشریف لائے۔ اما عائشہ کی آنکھوں میں آنسو دیکھے، کیا ہوا؟ ما یبکی عائشہ، کیوں روئی؟ یا رسول اللہ آج تو میں داستان سنانے لگی ہوں، میرے سے برداشت نہیں۔ کیا ہوا؟ کہ آج ایک عورت گھر میں آئی تھی، 2 بچیاں اس کے ساتھ تھی، کملی والے کہہ رہی تھی میری بچیوں نے 3 دن سے کچھ نہیں کھایا۔ عائشہ کہیں سے مانگ تانگ کے دے دیتی کہ کملی والے یہ نوبت نہیں آئی، اس سے پہلے کسی گھر سے 6 کھجوریں دودھ کا پیالہ نکو نک بھرا ہوا آیا تھا۔ میں نے کہا آج تو 4 دن کے بعد عائشہ کے پیٹ میں کھجور کا دانہ جائے گا، پہلے آپ کو کھلاؤں گی پھر خود کھاؤں گی۔ یا رسول اللہ میں نے 6 کھجوریں لادہ رکھ دی، مجھے بھوک تو لگی تھی، دودھ کا گھونٹ پیتی، لیکن میں نے کہا نا عائشہ تو مر گئی، بھوکی رہنے کی وجہ سے تجھے کچھ ہو گیا تو تیرا نقصان ہوگا، اگر آمنہ کا لال بھوکا رہ گئے ان کو کچھ ہو گیا تو ساری امت کا نقصان ہو جائے گا۔ میں بھوانا والوں کو کیا جواب دوں گی، میں چنیوٹ والوں کو کیا جواب دوں گی؟ کملی والے تیری قسم میں نے کھائی کوئی نہیں، اللہ کی قسم میں نے کھائی کوئی نہیں۔ عائشہ وہ کہاں ہے؟ اماں 3 کھجوریں آدھا دودھ کا پیالہ لے آئی۔ عائشہ تو 6 کہہ رہی تھی کھجوریں اور دودھ کا پیالہ بھرا ہوا کہہ رہی تھی، یہ کون پی گیا؟ میرا حسن پی گیا، میرا حسین پی گیا، میری فاطمہ کے گھر بھیجا۔ کہا یا رسول اللہ ایک عورت آئی تھی اور کہہ رہی تھی عائشہ خیر ہو گئے، تیرے بیڑے دا واسطہ مجھے کچھ کھانے کو دے، مجھے نہ دے ان بچیوں کو کھانے کو دے دے۔ وہ بچیاں میری طرف دیکھ کے رونے لگ گئی۔ اماں کہنے لگی میں نے آپ کی 3 کھجوریں بچا کے رکھ دی، جب میرے حصے کی کھجوریں تھی میں نے 1 لا کے اس بچی کے ہاتھ میں دے دی، 1 اس بچی کے ہاتھ میں دے دی۔ جب بچیاں کھجوریں چوس رہی تھی تو ان کی ماں اس کی طرف دیکھ رہی تھی، میرے سے رہا نہ گیا، میں نے 3ری کھجور عورت کے ہاتھ میں لا کے دے دی۔ جب 3ری کھجور ماں ٹھنڈیاں چھاواں، اج کہندے امی تو میرے لیے کیتا کی ہے، جب پیٹ میں لاتے مارتا تھا اس وقت پوچھتا تو میرے لیے کیتا کی ہے۔ حاجی صاحب باپ سراں دے تاج ہوندے، ہن یاد آئے جب تاج پیراں دے اندر رول گئے، ہن یاد آئے جدو تاج مٹی مٹی ہو گئے۔ ہن نات خانہ نو کہندے ماما دی شان سنا، اس وقت تے ماما نو لانتا بکھاندا سی، ہن شان پوچھدا ہے۔ کاش ماں ٹھنڈی چھاں ماں کے سامنے کہتا، وہ مرتے ہوئے بھی جھولیاں پھیلا کے دعا دے کے جاتی۔ اس وقت تو کہا کرتا تھا اچھا بوتا نہ بھونک، میں نو کارج بیٹھ دینا کہ نہیں بیٹھ دینا، تیری وجہ نال میں گھر نہیں آندا۔ ماں رو کے کہتی اللہ کہندا تیری وجہ نال میں گھر نہیں آندا، اینو دس اے تیری وجہ نال گھر نہیں آندا، اللہ میری وجہ نال دنیا تے آیا ہے، اگر میں پیٹ نہ پھڑواتی
9 महीने में इसे गोद में न उठाती, 2 साल में दूध न पिलाती, तो इसे नंबरदार कौन कहता, इसे मलक कौन कहता, इसे चौधरी साहब कौन कहता। फकीरा, फकीर की झोली में से 2 दुआएं फकीर को दे के जाऊंगा। खुदा के वास्ते अल्लाह तुम्हें जितना मर्जी बड़ा ओहदा दे दे, अल्लाह तुम्हें जितनी मर्जी तरक्की दे दे, अपने ओहदे की आड़ में कभी बाप को घूर के न देखना, अपने कपड़ों की चमक के में माँ को घूर के न देखना। रब्बुल आलमीन की कसम है, अगर ये राजी तो मदीने वाला राजी, अगर ये नाराज है लख दुरूद सलाम पढ़। अगर माँ बाप नाराज हो गए, खुदा की कसम मदीने वाला राजी कोई नहीं होगा। ये सीरत अल्लाह के वास्ते सीख के जाओ। सुबह सुबह स्कूल जाया करो, अल्लाह अकबर, सुबह सुबह नौकरी पे जाया करो, मां दा प्यार लेके जाते हो, मां दा प्यार हाथ सिर ते भरा के लेके जाया करो, और खुद अपने लबों को मां बाप के पैरों को लगा के जाया करो। मौलवी अब्दुल खालिक साहब, मेरी मां मरी, न मैंने उसकी चूड़ियां रखी, न मैंने उसके कांटे रखे, और वो क्या करती थी जिंदगी में, मेरा सब कुछ मेरे हन्नान का है। खुदा की कसम ने मैंने अपने भाइयों से पूछा, जिस दिन माँ मरी मैं घर के अंदर हाथ जोड़ के बैठ गया, मैंने कहा मुझे माँ के तरके में से 3 चीजें दे दो। कहने क्या लेगा बेटे, वो तो तेरा ही है। मैंने कहा ना, तुम सारा लो मौजे करो, मुझे 3 चीजें दे दो। मेरी माँ की लाइलों की जुतियां मुझे दे दो, मेरी माँ की तस्बीह मुझे दे दो, मेरी माँ का जयनवाज मुझे दे दो। 9 साल हो गए वो मेरे संभाल के रखे हैं। फकीरों, जब भी घर जाता हूँ, बड़े से बड़े बेहतरीन मुसल्ले मदीने के, मैं किसी पे नमाज नहीं पढ़ता, मैं वो मुसल्ला मेरे अजीजों अपने माथे वाली जगह पे बिछा लेता हूँ, और फिर मैं इस तरह झुक के, मेरे से सजदा तो होता कोई नहीं, मैं कहता हूँ अल्लाह ये तेरी बंदी सफेद बालों वाली सजदे करके गई है, अल्लाह उसके सजदे की अदाओं की बरकत से मेरे गुनाहगार के सजदे कबूल कर ले। हाजी इलियास साहब, फिर मैं 3 चीजें, तस्बीह और माँ के जाए नमाज और माँ की लालन की जूती अपनी झोली में उठा के बैठता हूँ। फिर खुदा की कसम बोलता मैं हूँ, अल्लाह जो जो मांगता हूँ अल्लाह मुझे अता फरमा देता है। फिर मैं अपने सर के ऊपर रखता हूँ, फिर अलमारी में सजा के रखता हूँ। मैंने अपने घर वालों को वसीयत की है, उलमा फतवा ना लगाना, मैंने कहा जब मैं मर जाऊं, अल्लाह अकबर, कफन के साथ कब्र के अंदर ये रख देना, ताकि अल्लाह जल्ला शानू को मेरे के ऊपर तरस आ जाए। या रसूलल्लाह, माँ थी, एक खजूर हाथ में लेके खड़ी रही, मैंने कहा अब खाए अब खाए ना, उसने नहीं खाई। जब उस बच्ची ने खजूर खा ली तो उसने खा ली, तो उस माँ ने खजूर को 2 टुकड़े किया, गिटक बाहर कर दी और आधी आधी खजूर लेके खड़ी हो गई। दोनों बच्चियों ने झपाटा मारा छप छप, और आधी आधी खजूर लेके खाने लग गई। हुजूर ने फरमाया उसने कुछ नहीं खाया, कहा बचा हुआ दूध भी उन्हें पिला के चली गई। और मैंने कहा तू तो कुछ खा ले, कहा ऐसा ये आराम से सो जाए तो समझ मैंने खा लिया है। आप फौरन दरवाजे की तरफ पलट गए, फरमाया बिलाल इधर आ, अबू हुरैरा इधर आ। आयशा कह रही है ये औरत इस तरफ गई है, बिलाल निशानी ये है, उसके एक हाथ में एक बच्चे का हाथ है, दूसरे हाथ में दूसरी बच्ची का हाथ है। बिलाल दौड़े लगा लगा के जा, जहां तुझे मिल जाए और कह देना मुबारक हो बच्चियों की तरबियत करने वाली, बेटियों को रजाने वाली, खुद भूखी रहने वाली आमना का लाल तुझे झोलियां फैला फैला के जन्नतुल फिरदौस की बशारत दे रहा। जो 3 खजूरें बची थी उनकी भी दास्तान सुन लो। आओ तुम्हें सीरत सुनाऊं। जो 3 खजूरें बची थी, ला यूमिन, वो मोमिन कोई नहीं जो रज रज के सोए उसका पड़ोसी भूखा रहे। बेटियों वालों, करोड़ों रुपए का सामान दो अपनी बेटी को दाज में, लाखों रुपए का दो। मस्जिदों में ऐलान न कराया करो, बरादरियों में ऐलान न कराया करो। मलक साहब दी तीदा जहेज आके देख लो, सारी तो मीरजादियां नहीं आती, कुछ अब्दुल हन्नान की बेटी भी आती होगी, किसी मस्जिद की आती होगी, किसी झल्ली बेचने वाले की आती होगी, किसी मूंगफली बेचने वाले की आती होगी। एक बाप अपने घर गया और जाके घर के अंदर बल्ब बंद देखा, बीवी से कहने लगा क्या बात है आज दिन में ये अंधेरा कर दिया। उसने बेटी की तरफ इशारा किया, ओए चरपाई के ऊपर अपने हाथों में नीचे तकिए में मुंह दे के बेटी लेटी हुई थी। जाके बाप ने यूं सर पे हाथ फेरा, बेटी ने बाप का चेहरा देखा, अखियां सुजिया सुजिया हंजू निकलने लग गए। बाप ने ये नहीं पूछा तेरे सर में दर्द है, बाप ने ये नहीं पूछा तेरी कमर में दर्द है, बेटी के सर के ऊपर हाथ फेर कर चरपाई के पास बैठ गया। कहने मुझे पता है तू आज भी किसी अमीर का जहेज दे के आई है। और मेरे प्यारो
تمہارے اندر اللہ نے 2-2 لاکھ کا بچی کو جہیز کا جوڑا دینے کی توفیق دی، ریڈی والا کہاں سے لے کے آئے گا؟ ہم نے تو اس نبی کا کلمہ پڑھا جو ننگوں کو پہنا کے چلا گیا، بھوکوں کو کھلا کے چلا گیا۔ مال خدا دے دے، یہ تو اللہ کی تقسیم ہے۔ ایک بھائی کو بھوانے میں اللہ نے مارکیٹ دے دی، دوسرے کو بازار میں ریڑھی کھڑنے کی جگہ نہیں دی۔ اور میرے بھائیوں، شام کو جاتے ہوئے بھائی کے گھر کا پردہ ہٹا لینا اور پوچھ لینا آج چھٹی اتوار تھا، آج جمعہ تھا، سب کے گھروں میں گوشت پکا، بتا تیرے گھر میں کیا پکا ہے۔ اگر بھائی یوں کر کے سر جھکا دے تو خدا کی قسم تو بکرا ہی نہ کھا، تیرے پہ جائز کوئی نہیں ہے۔ یہ وہی ماں جائیں ہیں جو بچپن کے اندر کپڑے میں لپیٹ کر اپنی ٹافی کو دانتوں میں توڑ کر آدھی تجھے کھلایا کرتا تھا۔ یہ وہی